توبہ کی حکمت کہ جو توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا شان عطا فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور قیامت والے دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے نور میں اور اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن سورۃ الفرقان میں ایک بشارت اور ہے، جو سچی توبہ کر لے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے سنیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اللہ تعالی، اب ذرا توجہ سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے. توجہ کریں ذرا، اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے. جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عامل عملا صالحا، اس نے نیک کام کیے توبہ کے بعد، تو کیا ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یہ سچی توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے کہ ان کو گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ آیت قرآنی آپ نے سنی ہے. اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کرتے ہیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کے حوالے سے، جو بخاری اور مسلم دونوں کے اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے، جس سے کہ سرکار کی شان واضح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح ہوتی ہے. وہ کیا کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر عرض کیا، رسول اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے. فرمایا وہ کیا؟ عرض کی کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. ایک عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے. فرمایا اگر غلام نہیں ہے تو پھر 60 روزے پے در پے رکھو. پے در پے کا مطلب کیا ہے کہ اگر درمیان میں کہیں ایک بھی ناغہ کیا تو پھر گنتی نئے سرے سے شروع ہوگی. تو 60 روزے رکھو. عرض کیا رسول اللہ مجھ میں 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں. اچھا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے مسکینوں کو؟ جو کہ 60 فطرانے بنتے ہیں کفارے میں. 60 ایک فطرانہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک کھانے کے برابر ہوتا ہے. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کیا رسول اللہ میں تو اتنی سکت ہی نہیں رکھتا، میں تو خود مسکین، لہٰذا میں تو یہ نہیں دے سکتا. سرکار خاموش ہو. اب کسی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھرا ہوا بطور تحفہ پیش کیا. کھجوروں کا ایک ٹوکرا. تو سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے اس کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے غرباء و مساکین میں تم تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یہ بھی بہت بڑی رعایت تھی کہ مدینے کے غرباء و مساکین میں یہ کھجوریں جو آئی ہیں یہ تم اپنی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کر دو، تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے تو میں اور کس مسکین کو دوں گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا چلو جاؤ تم کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو. تو غلطی پر تو سزا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیا مل رہا ہے؟ انعام مل رہا ہے کہ جاؤ کھجوریں کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے خلافت الہیہ اور یہ ہے نیابت الہیہ.
کہ جیسے اللہ پاک جس کے لیے چاہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ شان اس نے اپنے حبیب پاک کو بھی عنایت فرمائی ہے کہ جس کی چاہے اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ کہ اصل میں تو ہونا تھا جرمانہ، اصل میں تو ملنی تھی سزا، لیکن سرکار کے کرم سے وہ گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل گیا، اور بجائے جرمانے کے، بجائے سزا کے، الٹا انعام نصیب ہو گیا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات۔ یہاں پر سرکار کی ایک ادا بھی ذکر کی ہے صحابہ کرام نے، کہ جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اچھا چلو جاؤ، یہ ٹوکرا خود کھاؤ، گھر والوں کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا۔ یہاں تک کہ اتنا مسکرائے کھل کے، صحابہ کرام کہتے ہیں حتیٰ بدت نواجذہ، حضور کی داڑھ مبارک جو ہے وہ بھی نظر آنے لگی۔ یہ صحابہ کرام نے ایک پیمانہ طے کیا ہوا تھا، کیونکہ سرکار آواز سے نہیں ہنستے تھے، جس کو کیا لگانا کہتے ہیں کھڑ کھڑ کر کے ہنسنا، یہ نہیں ہنستے تھے۔ عام طور پہ مسکراتے تو سامنے کے دندان مبارک نظر آتے تھے، لیکن جب بہت خوش ہوتے تو کھل کے مسکراتے، جس سے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آئے۔ دیکھو صحابہ کرام نے حضور کی ایک ایک ادا پر دھیان رکھتے ہیں، سرکار کو دیکھ رہے ہیں کہ کب زیادہ خوش ہے، کب کم خوش ہے۔ کم خوش ہونے کی علامت بتائی کہ سامنے والے دانت نظر آئے، اور زیادہ خوش ہونے کی علامت کیا سمجھے کہ داڑھ مبارک بھی نظر آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا تبسم یعنی مسکرانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے صدقہ نہیں نکال سکتا تو اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملے تو یہ ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تو ہر بندہ نہیں ادا کر سکتا ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں کہ جس مسلمان بھائی سے ملے تو مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا دے۔ تو مسکرانا کیا ہوگا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے صدقہ بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے کے بہت سے فضائل آپ کے علم میں ہیں، تو یہ صدقہ تو ادا کرتے رہنا چاہیے جس میں کہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔